کا ہمارا موضوع حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا شمار اولو العزم پیغمبروں کے اندر ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو تمام نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی، اسی طرح حضور علیہ السلام کے بعد نبیوں میں سب سے زیادہ فضیلت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اور پھر اس پر کہ حضرت ابراہیم کی عظمت، ان کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، اس بات سے ہی واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں کائنات کے رب نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جس طرح آپ کو رب نے مقام زیادہ دیا ہے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب جس کا امتحان زیادہ بڑا ہوتا ہے، پھر رب اس کو شان بھی زیادہ اعلیٰ عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ابھی اس کائنات میں نہیں آئے، نمرود کا دور حکومت تھا۔ نمرود اپنے دور حکومت میں بہت زیادہ ظالم شخص تھا، لوگوں پر ظلم کرتا، اور اس کے اندر ایک غرور اور تکبر تھا اس بات کا کہ اس وقت میں بہت بڑا شخص ہوں، لوگوں کو کہتا میرے پاس آؤ، آ کر معاذ اللہ مجھے سجدہ کرو، اور اپنے آپ کو کہتا میں تمہارا رب ہوں، تم مجھے سجدہ کرو۔ اب یہ جو اس کے اندر غرور تھا، تکبر تھا، اور پھر لوگ اس کے پاس آتے، آ کر اس کو سجدہ کرتے۔ پھر اس کے پاس جو مال تھا اس پر بھی اس کو غرور تھا، جو اس کے پاس شہرت تھی اس پر بھی غرور تھا، جو اس کے پاس سلطنت تھی اس پر بھی غرور تھا۔ اپنے آپ کو سمجھتا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، جو میرا دل کرے لوگوں پر ظلم کر لیتا۔ ایک دن وہ سویا ہوا تھا، اس نے ایک خواب دیکھی کہ آسمان پر ایک ستارہ طلوع ہوا ہے، اس ستارے کے طلوع ہونے کے بعد اس کی روشنی پھیل گئی ہے جس سے سارا زمانہ روشن ہو چکا ہے۔ اب جب اس نے خواب دیکھی، راہب کو اپنے پاس بلایا، راہب نے آ کر کہا کہ ہمارے آقا بتاؤ کیا حکم ہے؟ اس نے کہا میں نے ایک خواب دیکھی ہے، اور خواب میں یہ دیکھا ہے کہ آسمان پر ستارہ طلوع ہوا ہے اور اس سے پورا جہان روشن ہوا ہے، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ اپنی طرف سے تو اس لیے بلایا تھا تعبیر اچھی ہوگی، خواب اچھی ہے، تعبیر بھی اچھی ہوگی، دن بہ دن میرا کام مزید بڑھتا جائے گا، سلطنت میں اضافہ ہوگا، شہرت میں مزید اضافہ ہوگا، جانے والوں کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ راہب نے بتایا جو آپ کو خواب آیا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایک بندہ، ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے، جب وہ پیدا ہوگا اس کے بعد اللہ اس کو عزت دے گا جس کی وجہ سے وہ تمہاری تباہی و بربادی کا سبب بن جائے گا۔ اب جب اس نے یہ خواب اور اس کی تعبیر کو سنا، پریشان ہوا کہ آج تو میرے پاس سلطنت ہے، بادشاہ ہوں، اشارہ کرتا ہوں، لوگ قدموں میں حاضر ہوتے ہیں، اگر ایسا ممکن ہو گیا تو پھر میری سلطنت ختم ہو جائے گی، بادشاہی ختم ہو جائے گی، جو میرا حکم چلتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس نے اپنے چیلوں کو بلایا۔ اب ہر دور میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر بادشاہ ظالم بھی ہو، کوئی ایک سطح کا چودھری ہو جائے، ظالم بھی ہو،
تو لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کی خوشامد کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں، اس کو مشورے دیتے ہیں۔ اب جو مشورے دینے والے ہوتے ہیں انہیں بھی پتہ ہے ہمارے اوپر بھی ظلم ہو رہا ہے، ہمارے محلے پر بھی ظلم ہو رہا ہے، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ بس چودھری راضی ہو جائے۔ اب نمرود نے چاہنے والوں کو بلایا، اس کے پاس چلے گئے، اس نے کہا بھئی میں نے یہ خواب دیکھا ہے، راہب نے یہ تعبیر بتائی ہے، اب بتاؤ کوئی ایسا مشورہ دو جس سے میں بچ سکوں۔ جو اس کے چیلے تھے انہوں نے کہا ایک طریقہ یہ ہے کہ پابندی لگا دو کوئی مرد اپنی عورت کے پاس نہ جائے، اس سے صحبت نہ کرے۔ جب کوئی مرد عورت سے صحبت نہیں کرے گا تو عورت کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوگی۔ اس نے کہا کہ جو بچے، جو عورتیں حاملہ ہیں اور بچے پیدا ہونے والے ہیں، تو مشورہ انہوں نے دیا کہ ایسا کرو جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو اسی وقت قتل کر دیا جائے۔ اب اس کا دور حکومت تھا، سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن یہ اس کی بھول تھی کہ وہ بندے کو بچائے گا یا بندے کو مارے گا۔ اس کو اس بات کا پتہ نہیں تھا زندگی اور موت نمرود کے ہاتھ میں نہیں، زندگی بھی اللہ دیتا ہے، موت بھی بندے کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اب اس نے اعلان کر دیا، اس کے چاہنے والے پھیل گئے ہر طرف کہ کوئی بھی شور اپنی بیوی کے پاس نہ جائے، اور اگر کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ جب یہ پیغام عام ہو گیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی والدہ ایک غار کے اندر چلی گئی۔ وہاں پر کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں جب میرے بیٹے کی ولادت ہوئی میں نے دیکھا ان کی ایک انگلی سے شہد نکل رہا ہے، ایک انگلی سے پانی نکل رہا ہے۔ جو رب زندگی دیتا ہے وہ رب بندے کو رزق بھی عطا فرماتا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے۔ غار کے اندر ہیں، پریشان نہیں ہوئی کہاں سے رزق ملے گا، یقین تھا جس رب نے بیٹا دیا ہے وہ رب مجھے رزق بھی عطا فرمائے گا۔ اب پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی والدہ فرماتی ہیں غار ہو اس میں اندھیرا ہوتا ہے، کہتی ہیں پہلے غار میں اندھیرا ہوتا تھا، جب رب نے مجھے ابراہیم خلیل اللہ جیسا بیٹا دیا آپ کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ اس نور کی وجہ سے رب پوری غار کو روشن فرما دیتا تھا۔ اب اگر ایک لمحے کے لیے تصور کریں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو رب نے اتنا نور دیا کہ نور کی وجہ سے پوری غار روشن ہو جاتی تھی، تو میرے اور آپ کے پیارے محبوب نبیوں کے سردار رب نے میرے نبی کو کتنا نور عطا فرمایا ہوگا۔ اب غار کے اندر خوراک بھی مل رہی ہے، نور بھی پوری غار میں، پوری غار اس نور سے روشن ہے۔ جب آپ بڑے ہوئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام باہر نکلے، لوگوں کو پتا چلا کہ ایک بڑا خوبصورت شخص ہے آپ کا چچا، اس نے اسلام قبول نہیں تھا کیا، کہنے لگا ابراہیم میرے بھتیجے میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، تم ابھی جوان ہو رہے ہو، تم میری مدد کیا کرو۔ آپ نے کہا چچا تمہاری مدد کیسے کروں؟ کہا میں بت لے کر دیتا ہوں، بازار میں جایا کرو، جا کر ان کو فروخت کیا کرو، اس کے بدلے تمہیں پیسے ملیں گے، کچھ تم رکھ لیا کرو، کچھ پیسے مجھے دے دیا کرو۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا انداز زندگی دیکھو، بت لے کر بازار میں جاتے ہیں اور ایک ایسا اعلان کرتے ہیں کہ لوگ سارے حیران ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کہا لوگوں بت فروخت کرنے آیا ہوں، اگر کوئی بندہ بت کو خریدے گا اس کو فائدہ نہیں ہوگا، یہ بت نہ تمہیں نفع دے گا نہ تمہیں نقصان دے گا، اگر کسی نے خریدنا ہے خرید لو، اگر نہیں خریدنا پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ شام کا وقت ہو گیا، کسی بندے نے ایک بت بھی ان سے نہ خریدا۔ رات کو گھر میں واپس گئے، چچا نے پوچھا بھتیجے بت فروخت کرنے بھیجا تھا، کتنے بتوں کو فروخت کیا؟ کہا چچا کسی نے ایک بت بھی نہیں خریدا۔ کہا تم نے بت کی تعریف نہیں کی ہوگی۔ ابراہیم کہنے لگے جو تعریف کے قابل ہی نہ ہو ابراہیم اس کی تعریف کیسے کر سکتا ہے؟
کہا تعریف تو تب کرتا جب اس کے قابل ہوتا، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ لے سکتا ہے، نہ دے سکتا ہے، نہ نفع دیتا ہے، نہ نقصان دیتا ہے، نہ کسی کا فائدہ کرتا ہے، نہ کسی کا کچھ بگاڑتا ہے۔ جب یہ ہے ہی کچھ نہیں کر سکتا تو میں اس کی تعریف کیسے کروں؟ بالآخر چچا نے کہا یہ میری باتوں میں آنے والا نہیں۔ ایک دن کہیں پر میلہ تھا اور چچا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ساتھ لے گیا۔ میلہ لگا ہے، لوگ میلے میں چلے گئے۔ جیسے آج کے دور میں بھی نا اکثر درباروں پر میلے ہوتے ہیں۔ میں پرسوں بھی ادھر بازار کی طرف گیا تو وہاں پہ دیکھا کہ جی فلاں بزرگ کا عرس ہو رہا ہے اور اس عرس پر کبڈی میچ ہوگا، کہیں پہ کچھ کہیں پہ کچھ ہوتا ہے۔ او خدا کے بندو، یہ عرس والوں کا کام کبڈی میچ کروانا نہیں، یہ جو میلے ہم نے رسمیں شروع کر دی ہیں، اللہ والوں کا کام تھا، وہ لوگوں کو دین پڑھایا کرتے تھے، دین سکھایا کرتے تھے، وہ لوگوں کو اللہ کے قریب کیا کرتے تھے۔ یہ میلے کا اسلام میں کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ اگر اسلام میں کوئی معیار ہے تو رب کے قرآن کا ہے، میرے نبی کے فرمان کا ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ میلے نہیں کرواتے، اللہ والے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے ہیں۔ تو اس وقت میلہ لگا، چچا لے گیا حضرت ابراہیم کو، کہا بیٹا یہاں پہ میلہ لگا ہے، بت ہی بت تھے، لوگ سارے ایک طرف گئے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کہا بیٹا ہمارا رب، کا تمہارا رب کیسے ہے؟ رب تو وہ ہے جو دیتا ہے، جو لیتا ہے، جو زندگی بندے کو دیتا ہے۔ یہ رب کیسے ہے؟ نہ دے سکتا ہے، نہ لے سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے۔ آپ نے کہا میں نہیں اس کو مانتا۔ جب آپ نے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس وقت نمرود کے پاس کسی بندے نے پیغام بھیجا کہ ایک لڑکا ہے، بڑا خوبصورت ہے، حسن والا ہے، جلال والا ہے، جمال والا ہے، اور اس نے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ نمرود نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اپنے پاس بلایا۔ اس سے پہلے ایک دن آپ کا چچا پھر آپ کو لے کر نمرود کے پاس گیا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں پر بیٹھے اور بیٹھ کر کہنے لگے چچا مجھے یہ بتاؤ، یہ جو منحوس بیٹھا ہے، نمرود کا کہنے لگے یہ جو منحوس بیٹھا ہے یہ کون ہے؟ کہا بیٹا یہ ہمارا معاذ اللہ رب ہے اور یہ اس کے بندے ہیں۔ کہا اتنا بدصورت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام خوبصورت ہیں، خود وہ بدصورت ہے، یہ رب نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ باتیں شروع کی، چچا ڈر گیا، کہنے لگا اگر نمرود نے باتیں سن لی تو مجھے نقصان دے گا۔ بالآخر ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور گھر میں واپس آ گیا۔ پھر ایک دن نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا۔ آپ جب گئے تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ گئے، کیونکہ اللہ کا نبی ڈرتا نہیں ہے، نہ اللہ کا نبی ڈرتا ہے، نہ رب کا ولی ڈرتا ہے۔ ان دونوں ہستیوں کو رب نے بڑی جرت دی ہوتی ہے، ان کے اندر مخلوق کا ڈر نہیں ہوتا۔ اگر ڈر ہوتا ہے تو صرف کائنات کے رب کا ڈر ہوا کرتا ہے۔ اب جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نمرود کے پاس گئے، نمرود نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں اور اس وقت میرا دور حکومت ہے اور تم نے مجھے آ کر سجدہ نہیں کیا۔ آپ نے کہا میں سجدہ صرف اسی کو کرتا ہوں جو ساری کائنات کا رب ہے۔ نمرود کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے سامنے بات کرنے کی؟ ادھر تو کوئی دوسری بات نہیں کرتا اور تم اتنی باتیں سنا رہے ہو، میں تمہیں مار دوں گا۔ آپ نے کہا نمرود تم تو ایک ہو، ہزاروں بھی ہوں، پھر بھی میں رب اپنے رب کو ہی مانتا ہوں۔ میں رب اسی کو مانتا ہوں جو پوری کائنات کا خالق ہے، پوری کائنات کا مالک ہے۔ بالآخر نمرود نے اپنے حواریوں کو کہا لکڑیوں کو جمع کرو۔ پورا مہینہ لگا، 4 دیواری بنائی، اس میں لکڑیاں جمع کی، اس لیے کہ تم لکڑیوں کو جمع کرو، ہم اس کو آگ میں ڈال دیں گے، یہ آگ میں جب ڈالیں گے تو معاذ اللہ جل جائے گا، یہ جب جل جائے گا تو کام ختم ہو جائے گا۔ لیکن نمرود کو یہ پتہ نہیں تھا یہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں، رب نے اس کو مقام نبوت پر فائز فرمایا ہے۔ اب جب لکڑیاں جمع کی، پورا مہینہ لگا، 4 دیواری بن گئی، لیکن بزدل شخص جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ڈرتا ہے۔ نمرود نے حواریوں کو آگے کر دیا،
خود ایک مکان تھا، اس کی چھت پہ چڑھ کے دیکھنے لگا کہ اب کیا ہوگا، یہ معاذ اللہ جل جائے گا، آگ میں ڈال دیں گے۔ جب آگ جلائی، ابراہیم خلیل اللہ نے آگ میں چھلانگ لگائی، رب کا ایک فرشتہ آیا پانی والا، کہا ابراہیم اگر تمہاری مرضی ہو آسمان سے پانی برساؤں گا، یہ آگ فوراً بجھ جائے گی۔ آپ نے کہا نہیں، آج مرضی میری نہیں چلے گی، آج مرضی کائنات کے رب کی چلے گی۔ جس رب کی رضا کے لیے میں میدان میں آیا ہوں وہی رب آج مجھے بچائے گا۔ پھر دوسرا فرشتہ آیا، تیسرا فرشتہ آیا، ابراہیم خلیل اللہ نے سب کو یہی کہا آج میری مرضی نہیں چلے گی، آج میرے رب کی مرضی چلے گی، جو میرے رب کو منظور ہوگا آج وہی میرے ساتھ ہوگا۔ اب لوگ جمع ہو گئے، دائیں بائیں سے آگے پیچھے سارے بندے جمع ہو گئے۔ آج دیکھو نمرود کی حکومت کا پتہ چلے گا، کوئی نمرود کے سامنے کیسے آتا ہے، کوئی بات کیسے کرتا ہے، وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے، حکومت اس کی ہے، بندے اس کے ہیں، مال اس کا ہے، شہرت اس کی ہے۔ سب جمع ہو کر دیکھنے لگے۔ جب اللہ کے نبی آگ میں گئے، رب ذوالجلال نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا۔ اب جب آگ گلزار بن گئی، نمرود پریشان ہو گیا، کہنے لگا میں نے اتنا بڑا حربہ استعمال کیا ہے، میں نے سوچا تھا کام تمام ہو جائے گا، لیکن یہ کام تمام نہیں ہوگا، یہ میرا کام تمام کر دے گا۔ اب وہ حیران و پریشان ہوا، بالآخر کہنے لگا گرفتار کرنا ہے، جیل میں ڈالنا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا تم جو کر سکتے ہو کر لو، یہ یاد رکھنا رب کا وعدہ ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، تم باطل ہو میں حق پر ہوں، اور رب ہمیشہ حق کو ہی روشن فرماتا ہے۔ المختصر بات کو اختصار کے ساتھ عرض کرتے ہوئے پھر اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، آپ کے ساتھ حضرت سارہ ہیں، اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم کی عمر کافی ہو گئی، رب سے دعائیں کرتے کرتے اے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ اب نبی کا انتخاب بھی دیکھو، مال نہیں مانگا اور صرف بیٹا نہیں مانگا، دعا مانگی تو یا اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ آپ نے جب دعا کی، حضرت سارہ کے بدن سے اولاد نہیں تھی، حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا ان کے بدن سے کافی عمر گزرنے کے بعد رب ذوالجلال نے حضرت اسماعیل جیسا نیک بیٹا عطا فرمایا۔ اب اتنی عمر گزر گئی پر حضرت ابراہیم نا امید نہیں ہوئے۔ اس سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے جس موڑ پر بھی پہنچ جائیں، کبھی بھی رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ وہ رب جب کن کہے تو فیکون ہو جاتا ہے، جو ناممکن ہو میرے رب کا ایک حکم ہوتا ہے تو رب ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ جب حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا ان کے بدن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اب چونکہ حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ دونوں کا ایک گھر میں رہنا بڑا مشکل تھا کہ جب حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے کے ساتھ پیار کرتی، حضرت سارہ کے دل پر یہ بات گراں گزرتی، کاش میری گود میں بھی آج بیٹا ہوتا، آج میں بھی اس کے ساتھ کھیلتی، آج میں بھی اس کے ساتھ پیار کرتی۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو گھر میں رکھا، اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو ایک ویران مقام پر چھوڑ آئے۔ جب وہاں پر جنگل کی طرف چھوڑنے گئے، چھوڑ کر واپس آنے لگے، کچھ کھجوریں تھی، تھوڑا سا پانی تھا، دے کر جب واپس آنے لگے تو حضرت ہاجرہ کہنے لگی ابراہیم ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ جنگل ہے، قریب کوئی گھر بھی نہیں ہے، کوئی اور سہارا آسرا بھی نہیں ہے، خود تو جا رہے ہو، ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم بولے اے ہاجرہ جس رب نے اسماعیل دیا ہے آج اسماعیل کو اسی رب کے حوالے کر کے جا رہا ہو۔ اب جب کچھ عرصہ گزرا،
وہ پانی بھی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئی۔ حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا جب بیٹے کو دیکھا، بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے۔ حضرت ہاجرہ کو خود بھی پیاس اور بھوک نے تڑپایا۔ جب بیٹے کی طرف دیکھتی، خود تو برداشت کر لیتی، جب بیٹے کی طرف دیکھتی کہ حضرت اسماعیل کی زبان خشک ہو گئی ہے، پانی نہیں مل رہا، آپ وہاں پر پہاڑیوں کی طرف دوڑتے ہوئے گئی کہ کہیں سے پانی ملے۔ جب آپ نے 7 چکر لگائے، واپس آئی، دیکھا جہاں پر اللہ کے نبی حضرت اسماعیل نے اپنی ایڑی مبارک ماری، وہاں سے رب ذوالجلال نے پانی کے چشمے کو جاری فرما دیا۔ اب حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا جب آپ نے یہ منظر دیکھا کہ وہاں پہ بہت تیزی کے ساتھ پانی نکل رہا ہے، آپ نے کہا زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ یہ جب آپ نے الفاظ بولے تو اس پانی میں رب نے اتنا کمال اور اتنی برکت رکھی کہ قیامت تک رب نے وہاں سے پانی ہی پانی کے چشمے جاری فرما دیے۔ یہاں پہ جب آج میں یہ بات پڑھ رہا تھا تو پڑھتے ہی میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ادھر حضرت اسماعیل کو پانی کی ضرورت پڑی، یہ نبی کے بیٹے ہیں اور خود نبی ہیں، اور حضرت سیدہ ہاجرہ نے پانی مانگا، وہ پانی لینے گئی، تلاش کرنے گئی، لیکن رب نے حضرت اسماعیل کی ایڑی کے اندر یہ کمال رکھا کہ جہاں پر آپ نے ایڑی ماری، وہاں پر رب ذوالجلال نے پانی کے چشموں کو جاری فرما دیا۔ جب یہ میں بات پڑھ رہا تو ضمناً میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ لوگ کہتے ہیں کربلا کا میدان تھا، حضرت سیدنا امام حسین پانی کے لیے تڑپتے رہے، ترستے رہے، کہتے رہے فلاں تو پانی دے، فلاں سے پانی مانگتے رہے، فلاں سے پانی مانگتے رہے۔ میں نے کہا میرا ذہن نہیں مانتا، میرا ذہن اس بات کو قبول نہیں کرتا۔ میرا حسین وہ حسین ہے جو مانگنے والا نہیں، حسین تو دینے والا ہے۔ اگر حضرت اسماعیل اپنی ایڑی زمین پر ماریں تو رب وہاں سے پانی کے چشموں کو جاری فرما دیتا ہے۔ امام حسین نے صبر کیا اور اس پر استقامت اختیار کی۔ اگر حسین ایک دفعہ بھی رب سے یہ صدا بلند کرتے اے اللہ پانی دے، تو کائنات کا رب امام حسین کے قدموں سے پانی کے چشموں کو جاری فرما دیتا۔ فرق اتنا ہے، وہ نبی کے بیٹے ہیں، نبی ہیں، اور امام حسین نواسۂ نبی ہیں۔ اگر ایک دفعہ پانی مانگتے تو رب آپ کے قدموں سے بھی پانی کے چشموں کو جاری فرما دیتا۔ معزز سامعین و ناظرین، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب آپ نے ایڑی مبارک ماری، رب نے وہاں سے پانی کے چشموں کو جاری فرما دیا۔ پھر ہوا یہ، جب آپ جوانی کی عمر میں پہنچے، پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آزمائش آئی، رب کا امتحان آیا۔ اے میرے ابراہیم، بڑی بڑی مشکلات سے گزر کر یہ مقام لیا ہے، مقام نبوت پر ہو، اے ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کر دو۔ خواب میں تو یہ آیا نا اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرو۔ آپ نے اونٹ قربان کیے، اپنا مال قربان کیا، بالآخر رب کا حکم ہوا، آپ نے کہا سب سے پیاری چیز تو میرا بیٹا ہے۔ اب رب کا حکم ہوا، آپ نے رب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو رب کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ اس سے آگے انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو عرض کروں گا، اور ساتھ اگلے جمعۃ المبارک کو قربانی کے فضائل اور مسائل اس پر گفتگو ہوگی۔ تمام حضرات یہ کوشش کریں کہ بر وقت تشریف لائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔